السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم ٹو عربک گرامر اسٹوڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت پر ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم اپنے لیکچر نمبر 10A میں اعراب کو پڑھیں گے۔ اعراب بیسکلی ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے عربک گرامر کا، تو سٹارٹ کرتے ہیں اسے، لیکن سب سے پہلے دعا کر لیتے ہیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین۔ عربک گرامر کا ہمارا جو یہ ٹاپک ہے اعراب، اس کے بارے میں بہت ساری متس ہیں کہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، ٹائم لگتا ہے۔ تو دیکھیں ایسا نہیں ہے، یہ بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، یا بٹ اٹ ڈز ریکوائر اسپیشل اٹینشن، کیونکہ جب یہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گا تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائیں گی۔ تو چلیں ہم اپنا آج کا یہ ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اعراب کو سمجھانے کے لیے میں 3 پوائنٹس آپ کو ڈیفائن کروں گی، ٹھیک ہے؟ یہ 3 پوائنٹس آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اعراب بھی سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم فرسٹ پوائنٹ کو سمجھتے ہیں۔ فرسٹ پوائنٹ پہ میں نے یہ لکھا ہے کہ اعراب اسم کا اسٹیٹس ظاہر کرتا ہے، یعنی اس کی حیثیت، اس کا رول ایک جملے میں کیا ہے، اس بات کو واضح کرتا ہے۔ یعنی کہ ایک جملے میں اسم بہت سارے طریقوں سے آ سکتا ہے، فاعل بھی ہو سکتا ہے جسے ہم سبجیکٹ کہتے ہیں، اس کے علاوہ مفعول ہو سکتا ہے جسے ہم آبجیکٹ کہتے ہیں، اس کے علاوہ مضاف الیہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے جسے ہم انگلش میں پوزیسڈ ناؤن بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ مجرور ہو سکتا ہے۔ یہاں پر مجرور سے مراد مرکب جاری میں جو ہم نے مجرور پڑھا تھا وہ ہے۔ اگر آپ کو اس میں ذرا سی بھی کنفیوژن ہے تو میں ڈسکرپشن میں لنک ڈال دیتی ہوں مرکب جاری والے لیکچر کا، آپ وہاں سے دیکھ لیجئے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یعنی فرسٹ پوائنٹ سے ہماری یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہم اعراب کی مدد سے یہ جان سکتے ہیں کہ ایک جملے میں اسم فاعل، مفعول، مضاف الیہ یا پھر مجرور کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اعراب کی امپورٹنس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی ورڈ پر اعراب نہیں لگے ہوئے تو ہم اسے سمجھ ہی نہیں سکتے۔ سیکنڈ پوائنٹ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ کہ اعراب اگر بدلتا ہے کسی ورڈ کا تو اس کی میننگ نہیں بدلتے، ٹھیک ہے؟ اور یہ دیکھیں یہاں پر میں نے لکھ بھی دیا ہے کہ اعراب بدلنے سے معنی میں فرق نہیں آتا ہے، یعنی کہ میننگ چینج نہیں ہوتی ورڈ کی اگر اس کے اعراب بدل جائیں۔ اس کو میں آپ کو اگزامپل سے بھی سمجھا دیتی ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ جی تو یہاں پر اگزامپل میں نے اس میں جلالہ اللہ لیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں اس کے آخر میں زبر لگاؤں، زیر لگاؤں یا پھر پیش لگاؤں، تینوں کیسز میں ہم نے جو ہے یہ نوٹ کرنا ہے کہ اللہ کا میننگ سیم ہی رہے گا۔ حالانکہ آپ نے دیکھا میں نے ایک جگہ پر زبر لگایا آخر میں، ایک میں زیر اور ایک میں پیش، لیکن پھر بھی میننگ جو ہے وہ سیم ہی رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں تیسرا اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی لفظ کی اعرابی حالت کو جاننا ہے تو ہم اس کے آخری حصے کو دیکھیں گے تو ہمیں اس کی اعرابی حالت سمجھ میں آ جائے گی۔ اور یہ دیکھیں، یہ میں نے آپ کی آسانی کے لیے لکھ بھی دیا ہے، اور اب میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل بھی دے دیتی ہوں تاکہ آپ کو بات اچھے سے سمجھ میں آئے۔ دیکھیں یہاں پر پتہ چل رہا ہے کہ اعرابی حالت نسبی ہے، یہاں پر پتہ چل رہا ہے جری ہے، اور یہاں پر پتہ چل رہا ہے کہ رفعی ہے۔ تو ٹھیک ہے، لاسٹ پارٹ سے ان تینوں ایگزامپلس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اعرابی حالت کیا ہے، تو تیسرا پوائنٹ بھی یہاں پر کلیئر ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ کی آسانی کے لیے اعراب میں جو میں نے تینوں پوائنٹس بتائے انہیں میں ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اسم کا اسٹیٹس ہمیں اعراب کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ وہ فاعل ہے، مفعول ہے، مضاف الیہ ہے یا پھر مجرور ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اعراب کے بدلنے سے ورڈ کی جو میننگ ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تھرڈ پوائنٹ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اعراب کا پتہ ہمیں اس طریقے سے چلتا ہے کہ ہم ورڈ کے آخر میں دیکھ سکتے ہیں، تو اس طریقے سے ہمیں اعراب پتہ چل جاتا ہے اس کے، ٹھیک ہے؟ آئی ہوپ کہ میں نے آپ کو اعراب کے بارے میں جو ابھی 3 پوائنٹس ڈیفائن کیے وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ اسم کی اعراب کے اعتبار سے یعنی ود رسپیکٹ ٹو اعراب 3 حالتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ فرسٹ کو ہم کہیں گے حالت نصب، سیکنڈ ہے حالت جر، اینڈ the تھرڈ ون از حالت رف، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں نسبی، ٹھیک ہے، جری اور رفعی۔ اچھا، ابھی تک ہم نے پڑھ لیا کہ اعراب کیا ہوتے ہیں اور یہ کہ کیا حالتیں ہوتی ہیں اعراب کی۔ اب ہم پڑھیں گے کہ اعراب ظاہر کیسے کیے جاتے ہیں، یعنی کہ ایکسپریس کرنے کا اعراب کو کیا طریقہ ہوتا ہے۔ تو 2 طریقے ہوتے ہیں جن سے ہم اعراب کو ایکسپریس کر سکتے ہیں، ظاہر کر سکتے ہیں، اور وہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں۔
اعراب کو ظاہر کرنے کا جو پہلا طریقہ ہے وہ ہے اعراب بالحرکت، اور اس میں تو آپ کو نام سے پتہ چل گیا ہے کہ اعراب یہاں پر حرکات کی مدد سے ظاہر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے میں آپ کو یہاں پر ایک ایگزامپل دے دیتی ہوں تو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ یہاں پر آپ دیکھیے میں نے ایگزامپل کے طور پہ ورڈ مسلمن کو لیا ہے، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہی پہچان جائیں گے کہ مسلمن پر اعرابی حالت رفعی ہے، ٹھیک ہے، اور مسلمن میں نسبی حالت ہے، جبکہ مسلمین میں جری حالت ہے۔ ایک اور ایگزامپل کر لیتے ہیں تاکہ کانسیپٹ اور بھی زیادہ کلیئر ہو جائے۔ سیکنڈ ایگزامپل جو میں نے لی ہے وہ ہے کلیمتن، کلیمتن اینڈ کلیمتن۔ دیکھیں یہاں پر کلیمتن ہم سمجھ جائیں گے حالت رفعی ہے، کلیمتن حالت نصب، اور کلیمتن میں حالت جر۔ اچھا یہاں پر کچھ بچوں کو یہ کنفیوژن ہوگی کہ جب میں نے مسلمن میں زبر تنوین لگائی تو ساتھ میں الف بھی لکھا، لیکن جب کلیمتن لکھا تو اس میں نے زبر تنوین کے ساتھ الف نہیں لکھا۔ بیسیکلی یہ عربک گرامر میں ایک رائٹنگ سٹائل ہوتا ہے کہ جب ہم زبر تنوین کسی ورڈ کے آخر میں لگاتے ہیں تو ساتھ میں الف لکھتے ہیں، لیکن جب کسی ورڈ کے آخر میں گول تا آ جاتی ہے جیسے کہ کلیمتن میں ہے تو پھر یہاں پر ہم زبر تنوین کے بعد الف نہیں لکھیں گے۔ اسی لیے دیکھیے میں نے کلیمتن میں الف نہیں لگایا دو زبر کے بعد، جبکہ مسلمن میں لگایا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اعراب بالحرکت کی تمام ایگزامپلز میں ہم نے اعراب کا پتہ ورڈ کے آخر میں آنے والی حرکت سے لگایا ہے، اسی لیے اعراب کے اظہار کے اس طریقے کو ہم اعراب بالحرکت کہتے ہیں۔ اعراب کے اظہار کا جو دوسرا طریقہ ہے جسے ہم اعراب بالحروف کہتے ہیں، اسے انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے، اور اس ویک کا آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس لیکچر کو اچھے سے نوٹ کریں اور 2 سے 3 دفعہ ریوائز ضرور کریں، اور ریوائز کرنے کے دوران اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آتا ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں مجھ سے ضرور پوچھیے گا، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے۔ ابھی آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو لیکچر نمبر 9 بھی میں نے ہوم ورک دیا تھا، یہ اس کے آنسرز ہیں، آپ چیک کر لیں کہ آپ نے جو سولو کیا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ آپ کی آسانی کے لیے میں ان سارے ورڈز کو ایک بار پڑھ دیتی ہوں۔ سب سے پہلے جو ورڈ لکھا ہوا ہے وہ ہے صابرون، اس کی جمع بنے گی صابرون۔ سیکنڈ ورڈ ہے مدرستن، اور اس کی جمع ہے مدارس۔ اچھا بہت سارے اسٹوڈنٹس کو یہ لگا ہوگا کہ مدرستن جو ورڈ ہے اس کی جمع سالم بنانی ہے ہمیں، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ اس کی جمع مکسر بنے گی، ٹھیک ہے، اور مدرستن کی جو جمع مکسر ہوگی وہ ہوگی مدارس۔ اور تھرڈ ورڈ ہے ہمارا فاسقن، جس کی جمع ہے فاسقون۔ پھر ورڈ ہے یومن، اس کی جمع ایامن۔ ففتھ ورڈ ہے جو کہ آخری ہے حافظاتن، اس کی جمع ہے حافظاتن۔ آئی ہوپ کہ آج میں نے آپ کو جو کچھ بھی سمجھایا ہے وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے ہوگا، لیکن اگر پھر بھی کسی بھی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو یا کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو آپ ضرور اپنا کوسچن کامنٹ سیکشن میں ڈالیے گا، میں کوشش کروں گی کہ جلد از جلد اسے آنسر کروں، آپ کی کنفیوژن کو دور کروں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنا آج کا لیکچر تو آپ نے ریوائز کرنا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پریویس لیکچرز ہیں انہیں بھی ریوائز کرتے رہیے تاکہ آپ وہ بھولیں نہیں۔ انشاءاللہ اب آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔